تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بیت المقدس بھی کہا۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اس کو قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ سنگ بنیاد سے تکمیل تک یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علی نبینا علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورے ہونے سے قبل حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چونکہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پہ لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے، عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ناچار سال بھر تک یک لخت دن رات برابر کام کیا۔ روشنی کا انتظام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام یعنی سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ سامعین محترم، خدام کی بہت زیادہ تعداد بیت المقدس کی خدمت کے لیے یعنی جو زائرین ہوتے تھے ان کی خدمت کے لیے حاضر خدمت رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام تھے۔ تبدیلی قبلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا، یعنی جو بیت اللہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نمازیں پڑھیں۔ ہجرت سے 1 سال یا 5 مہینہ کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر میں قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور بیت المقدس ہی اسلام کا پہلا مرکز تھا، مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو